کچھ ہی دیر میں مہمان آ گیا جن کا استقبال زرتاج بیگم اور شاہ جی نے کیا۔ مہرو بی بی مہمان آ گئے ہیں، آپ نیچے لاؤنج میں آ جائیں، کنیز نے مہرو کو بتایا۔ جب مہرو نیلے رنگ کے کام والے قیمتی لباس میں ملبوس آئینے کے سامنے بیٹھی، اپنے لمبے گھنے بالوں کو رول کر رہی تھی، آج وہ بے انتہا دلکش لگ رہی تھی۔ سفید رنگت، لمبی گھنی پلکیں، نشیلی براؤن آنکھیں، پتلا ناک اور نرم و نازک ہونٹ۔ خوبصورتی تو مہرو کو زرتاج بیگم سے ورثے میں ملی تھی، لیکن آج وہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ دوپٹہ سیٹ کر کے نیلے رنگ کا گولڈن کام والا کھوسا پہنا اور لاؤنج میں آ گئی۔ لاؤنج میں آتے ہی سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ مہمانوں کو دیکھ کر وہ ایک دم چونک گئی، کیونکہ سامنے بیٹھا ہوا شخص جو اسے دیکھنے آیا تھا وہ کوئی اور نہیں زاویار تھا۔ زاویار ہی اس کے ہاشم انکل کا بیٹا تھا۔ دوسری جانب زاویار بھی مہرو کو دیکھ کر چونک گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ مہرو جو آج خاص طور پر اس کے لیے تیار ہوئی تھی وہ اس کے پاپا کی کزن کی بیٹی ہے۔ پہلے پہل تو اسے لگا یہ اس کی آنکھوں کا دھوکہ ہے، یہ مہرو نہیں ہو سکتی، کیونکہ مہرو کا جو روپ اس نے آج تک دیکھا تھا وہ اس سے پہلے کبھی یونیورسٹی میں نہیں دیکھا تھا۔ لیکن جب زرتاج بیگم نے مہرو کا نام لے کر اسے بیٹھنے کو کہا تو زاویار کو یقین آیا کہ یہ مہرو ہی ہے۔ زاویار نظریں چرا کر بار بار مہرو کو ہی دیکھتا رہا، جبکہ مہرو ابھی تک اسی کشمکش میں تھی کہ ایسا اتفاق کیسے ہو سکتا ہے۔ زاویار، اور تم ایک ہی یونیورسٹی سے میڈیکل کی ڈگری حاصل کر رہے ہو اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، زرتاج بیگم نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے مہرو سے کہا۔ مہرو جو زاویار اور عالیہ کے معاملے کو کیسے بھول سکتی تھی، جو 2 دن پہلے ہی لائبریری میں رونما ہوا تھا، لیکن زرتاج بیگم کو بے انتہا خوش دیکھ کر اس نے کسی بات کا اظہار زرتاج بیگم سے نہ کیا۔ اگلے مہینے زاویار اور مہرو کی منگنی طے ہو گئی۔ زرتاج بیگم اور شاہ جی بہت خوش تھے۔ منگنی کی تیاریاں شروع کروا دی گئی، یہاں تک کہ منگنی کی دعوت ناموں کا انتخاب ہونے لگا۔ مہرو کلاس میں زاویار سے مزید ہچکچانے لگی، اور اب ایک عجیب سی ہچکچاہٹ زاویار بھی محسوس کرنے لگا۔ زاویار اور میں ساتھ میں پروجیکٹ تو کر سکتے ہیں، لیکن شادی؟ توبہ توبہ، مہرو نے خود کلامی کی۔ زاویار آتے جاتے جب بھی مہرو کے پاس سے گزرتا تو اسے نظر چرا کے ضرور دیکھتا، جبکہ مہرو جب بھی زاویار کو آتا جاتا دیکھتی نظریں چکا لیتی اور راستہ پلٹ لیتی۔ ہمیں پروجیکٹ کو فائنلائز کرنا ہے، آپ 12 بجے تک لائبریری میں آ سکتی ہیں؟ زاویار نے کوریڈور میں کھڑے مہرو سے استفسار کیا۔ زاویار کے گھر آنے کے بعد سے یہ ان دونوں کی پہلی بات تھی۔ اس سے پہلے دونوں ہی ایک دوسرے سے ہچکچا رہے تھے، حالانکہ پروجیکٹ کو جمع کرانے کی آخری ڈیٹ قریب آ چکی تھی۔ جی میں آ جاؤں گی، مہرو نے جواب دیا۔ اچانک کوریڈور میں اسٹوڈنٹس کا رش لگ گیا، جو ایک سیمینار اٹینڈ کر کے ہال سے باہر نکل رہے تھے۔ رش میں ایک لڑکی کا دھکا لگنے سے مہرو زاویار پر جا لگی۔ رش میں ان دونوں کو سنبھلنے میں چند سیکنڈز لگ گئے۔ زاویار مہرو کو ایسے گھورنے لگا جیسے کھا جائے گا، جبکہ مہرو ہمیشہ کی طرح بوکھلائی۔ سنبھلتے ہی مہرو نظریں چکائے وہاں سے چلی گئی۔ عالیہ، تم میرے لیے ایک رسپیکٹیبل انسان ہو، میں تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں، لیکن میں تمہیں بارہا کہہ چکا ہوں کہ مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ زاویار نے لائبریری میں بیٹھے سامنے والی سیٹ پر بیٹھی عالیہ کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ عالیہ اس وقت لائبریری میں زاویار کے پاس آ بیٹھی جب وہ پروجیکٹ پر کام کرنے کے لیے مہرو کا انتظار کر رہا تھا۔ دوسری جانب مہرو لائبریری میں داخل ہوئی، زاویار اور عالیہ کو ساتھ بیٹھا دیکھا وہ وہاں سے چلی گئی۔ اس واقعے نے اس کے دل میں پیدا ہونے والے شک و شبہات کو مزید ہوا دی۔ مہرو، مجھے تمہارا تھوڑا سا وقت درکار ہے، کچھ باتیں ہیں جو مجھے کلیئر کرنی ہیں، زاویار نے لان میں بیٹھی مہرو سے کہا۔ کیسا نہیں ہے، کیا سمجھانے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں؟
میں تو کچھ بھی نہیں سمجھ رہی۔ مہرو نے ایسے جواب دیا جیسے اسے پتہ ہی نہ ہو کہ زاویار کیا بات کرنا چاہ رہا ہے۔ میں اپنی اور عالیہ کی بات کر رہا ہوں، ہمارے درمیان ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں آج لائبریری میں بیٹھے عالیہ کو یہی سمجھا رہا تھا۔ زاویار نے صفائی دیتے ہوئے کہا، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں یہ منگنی صرف اپنے ماما بابا کے لیے کر رہی ہوں۔ مجھے نہ تو آپ میں کوئی انٹرسٹ ہے اور نہ ہی آپ کے افیئرز میں۔ محروم نے تکبرانہ لہجے میں جواب دیا، آپ میری ماما کی پسند ہے اور میں اپنی ماما کی کوئی بات نہیں ٹالتا۔ زاویار نے سر جھکا کر بہت دھیمے لہجے میں جواب دیا، اوہ اچھا، تو آپ شادی تو ماما کی پسند سے کرنا چاہتے ہیں لیکن افیئرز اپنی پسند سے کرنا چاہتے ہیں، محروم نے طنزیہ لہجے میں جواب دیا۔ پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں آپ کو کس طرح ثبوت دوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ زاویار نے مایوسی سے جواب دیا، مجھے زیادہ سننے کی عادت نہیں ہے، جو ہے سب کے سامنے ہے، اور ہاں پوری یونیورسٹی کو پتہ ہے۔ مہرو زاویار کی بات کو رد کرتے ہوئے جواب دیا، اوکے جیسے آپ کی مرضی۔ زاویار نے ہتھیار پھینک دیے۔ حویلی میں منگنی کی تیاریاں زور و شور پر تھیں۔ میں صدقے میں واری، میری مہرو اتنی بڑی ہو گئی کہ آج اس کی منگنی کی تیاریاں زور و شور پر ہیں۔ انگلینڈ سے خاص طور پر مہرو کی منگنی کے لیے آئی ہوئی شاہ جہان پھپھو نے مہرو کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ شاہ جہان اپنے بھائی شاہ جی کی اکلوتی بہن تھی جو شادی کے بعد انگلینڈ سیٹل ہو گئی تھی، اور اب وہ 5 سال کے بعد صرف منگنی کی غرض سے پاکستان آئی تھی۔ بھائی جان، میں چاہتی ہوں کہ منگنی کے چونچلوں میں پڑنے سے بہتر ہے کہ سیدھا نکاح ہی کر دیتے ہیں۔ دونوں بچے گھر کے ہیں، میں نکاح اٹینڈ کر کے انگلینڈ چلی جاؤں گی، پھر شادی پر آ سکوں یا نہیں، لیکن نکاح میرے سامنے ہوگا تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ شاہ جہاں بیگم نے اپنے بھائی شاہ جی کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، منگنی میں صرف 4 دن باقی تھے، لیکن شاہ جی اپنی اکلوتی بہن کی یہ بات مانے بغیر نہ رہ سکے اور نکاح کی رضامندی دے دی۔ ماما، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے تو آپ لوگوں نے منگنی کا کہا تھا اور اب ڈائریکٹ نکاح؟ محرو نے پریشانی کے عالم میں بولا، منگنی ہو یا نکاح، ہمارے خاندان میں اصل اہمیت زبان کی ہوتی ہے، یہ تو صرف رسم و رواج ہیں، ورنہ فائنل تو اسی دن ہو گیا تھا جس دن تمہارے بابا نے ہاشم انکل کے سامنے حامی بھر دی تھی۔ کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، تم اپنا اتنا اہم دن پریشان ہو کر ضائع نہ کرو۔ پارلر والی لڑکیاں آنے والی ہیں، تم اپنا فیشل وغیرہ کرواؤ، زرتاج بیگم نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ محرو نے زرتاج بیگم کا یہ تبصرہ سنا تو اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، وہ اندر ہی اندر خوف زدہ تھی۔ ماما، کیا محرو مان جائے گی کیا نکاح کے لیے؟ زاویہ نے اپنی ماما سے پوچھنا چاہا۔ بیٹا، وہ ایک سعادت مند لڑکی ہے، اپنے بابا کی کسی بات کو نہیں ٹالتی۔ کیوں نہیں مانی ہوگی، تبھی تو انہوں نے ہمیں انفارم کیا ہے، زاویار کی ماما نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ منگنی کے جوڑے تو میں نے تیار کروا دیے تھے، لیکن اب ہمیں نکاح کا جوڑا لے کر جانا ہے، تم میرے ساتھ ڈیزائنر کے ہاں چلو۔ نکاح کا جوڑا اتفاق سے زاویہ نے بہت دلچسپی کے ساتھ خود پسند کیا۔ وہ جانتا تھا کہ محرو پر پنک کلر بہت جچتا ہے۔ نکاح کے جوڑے میں ملبوس محرو قیامت ڈال رہی تھی، اسے شہر کی سب سے بڑی میک اپ آرٹسٹ نے تیار کیا تھا۔ ماشاءاللہ، روپ تو دیکھو، کتنی پیاری لگ رہی ہے ہماری محرو، اللہ نظر بد سے بچائے، شاہ جہاں بیگم نے محرو کی بلائیں لیتے ہوئے کہا۔ نکاح کی دلہن کو گلاب کے پھولوں سے سجے عالی شان سٹیج پر بٹھایا گیا۔ یہ ایک بہت بڑی تقریب تھی جس میں علاقے کے معتبر اور بڑی بڑی شخصیات شامل ہوئی تھیں۔ نکاح کے موقع پر زرتاج بیگم بار بار جذباتی ہو رہی تھی۔ محرو کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ خود کو سنبھالے یا وہ زرتاج بیگم کو سنبھالے، اسے یہ جوڑا بہت بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ نکاح کے پیپرز پر سائن کرتے ہوئے محرو کانپ رہی تھی، اس کی انگلیاں منجمد ہو چکی تھی، وہ پین تک کو صحیح سے پکڑ نہیں پا رہی تھی۔ زرتاج بیگم سے محرو کی یہ کیفیت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔
شاہجہان پھپھو نے مہرو کو حوصلہ دیا اور اسے کام ڈاؤن کر کے سائن کروائے۔ اس وقت پہاڑ سے بھی مضبوط شاہ جی کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ زرتاج بیگم بھی جذبات کی ملی جلی کیفیات سے دو چار تھی۔ زاویار نے نکاح کے بعد اسی کے پسند کیے ہوئے پنک جوڑے میں مہرو کو دیکھا تو اسے اس پر بہت پیار آیا۔ اچانک ہی مہرو کی جانب اس کے جذبات کیسے بدل گئے، اسے خود بھی پتہ نہ چلا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ مہرو کے پاس جا کر اس کے آنسو اپنے ہاتھ سے صاف کرے اور اسے گلے لگا لے اور پھر کبھی نہ رونے دے، مگر وہ اس تقریب میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ شاید وہ اگر مہرو کے ساتھ تنہائی میں بھی ہوتا تب بھی ایسا صرف سوچ ہی پاتا۔ رخصتی تو تبھی ممکن ہے جب بچوں کی ڈگری مکمل ہو جائے گی۔ زرتاج بیگم نے لاؤنج میں بیٹھے زاویار کے والدین اور شاہ جی کے سامنے اپنی بات رکھی۔ جی بالکل بابی جان، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہاشم صاحب نے بڑے تحمل سے جواب دیا۔ تمہیں پتہ ہے نا، کل مہرو کی برتھ ڈے ہے۔ شاہجہان پھپھو نے فون پر زاویار کو بتایا۔ اوہ اچھا، نہیں مجھے نہیں پتا تھا، زاویار نے جواب دیا۔ اس کے لیے بہت اچھا سا تحفہ خرید کر اسے سرپرائز دینا۔ اب وہ تمہاری بیوی ہے، اس کی خوشیوں کا خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ شاہجہان پھپھو نے زاویار کو نصیحت کی۔ جی پھپھو، زاویار نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ زاویار اپنے گھر کے لان میں ٹہلتے ہوئے مہرو کے متعلق بہت دیر تک سوچتا رہا۔ وہ مہرو کے لیے گولڈ کا بریسلٹ تو لے آیا تھا، مگر اسے یہ نہیں اندازہ تھا کہ مہرو اس کا تحفہ قبول کرے گی بھی یا نہیں۔ اگلے دن یونیورسٹی میں مہرو سے بات کرنے کا موقع ڈھونڈتا رہا، مگر وہ ہر بار ناکام رہا۔ ایک بار تو ایسا بھی ہوا کہ اس نے مہرو کو اکیلا پایا، لیکن اسے تحفہ دینے اور برتھ ڈے وش کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ آخری لیکچر میں بیٹھے زاویار نے یہ سوچا کہ اگر اس نے اب بھی ہمت کر کے مہرو کو برتھ ڈے کا گفٹ نہ دیا تو آج کا دن نکل جائے گا اور وہ شاہجہان پھپھو کو کیا منہ دکھائے گا۔ لیکچر ختم ہوتے ہی اس نے مہرو کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ مہرو نے جب دیکھا کہ زاویار اس کے پیچھے آ رہا ہے، اس نے اپنی رفتار بڑھا دی۔ آخرکار زاویار مہرو کے پاس پہنچ ہی گیا۔ اس نے ہانپتے ہوئے مہرو سے کہا، سالگرہ مبارک، یہ لو تمہارا گفٹ۔ مہرو نے گھبرا کر اس لیے گفٹ فوراً ہی لے لیا، یہ سوچ کر کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے، جبکہ یہ سارا منظر عالیہ فرسٹ فلور کے ٹیرس پر کھڑی دیکھ رہی تھی۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں شکست تھی۔ عالیہ اس سے پہلے اپنے ایک سینئر کی محبت میں بھی اسی شدت سے گرفتار تھی، لیکن اس کے پاس آؤٹ ہونے کے بعد اسے زاویار سے بھی اسی شدت سے محبت ہو گئی۔ عالیہ کی محبت میں ہر بار اس قدر شدت ہوا کرتی تھی کہ اسے اس بات کا اندازہ ہی نہ ہوتا کہ وہ محبت میں اپنے محبوب کو کس قدر پریشان کر دیتی ہے۔ اسے یہ منظر دیکھ کر شدت سے احساس ہوا کہ زاویار کا جذبہ مہرو کے لیے سچا ہے۔ اس سے مزید یہ منظر دیکھا نہ گیا اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ دوسری طرف مہرو نے اپنے ڈرائیور کو ایک شاپنگ بیگ زاویار کو دے کر آنے کو کہا۔ یہ وہی گفٹ تھا جو زاویار نے تھوڑی دیر پہلے یونیورسٹی میں مہرو کو دیا تھا۔ مہرو چاہتے ہوئے بھی یہ گفٹ قبول نہ کر سکی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے مہرو۔ مہرو کو یونیورسٹی کے گیٹ سے اندر آتے ہوئے دیکھ کر صبح سویرے عالیہ نے روکنے کی کوشش کی۔ عالیہ کو دیکھ کر مہرو گھبرا گئی۔ اسے لگا کہ وہ آج بھی مہرو کو زاویار سے دور رہنے کا بولے گی۔ میں نے زاویار کی آنکھوں میں تمہارے لیے جو عزت اور محبت دیکھی ہے وہ کبھی اپنے لیے نہیں دیکھی، اور شاید زاویار کو میں ڈیزرو نہیں کرتی۔ یہ صرف ایک طرفہ محبت ہے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ زاویار کو پانے کی، مگر وہ میرا نہیں ہو سکتا۔ آج سے میں اپنی محبت تمہیں سونپتی ہوں، تم اس کا بہت خیال رکھنا۔ میں ویسے بھی انگلینڈ اپنے پاپا کے پاس جا رہی ہوں، اس کا بہت خیال رکھنا۔ عالیہ نے شکست بھری لہجے میں مہرو سے کہا۔ یہ سن کر مہرو دم بخود رہ گئی۔ اسے کچھ دیر کے لیے عالیہ پر بہت ترس بھی آ رہا تھا، لیکن دوسری طرف اپنے شوہر کی پاک دامنی پر اسے بہت پیار بھی آیا۔ اب اس کے دل میں کوئی میل نہیں رہا، اب اس کی ساری الجھی ہوئی گرہیں سلجھ چکی تھی۔
اسے وہ سارے لمحات یاد آئے جب زاویار نے اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہی تھی۔ اسے اپنی کی ہوئی ساری تلخ باتیں یاد آ رہی تھی۔ سب سے بڑھ کر اسے کل والا واقعہ یاد آیا جب اس کی برتھ ڈے پر زاویار نے گفٹ دینا چاہا تھا مگر مہرو نے اسے قبول نہیں کیا۔ یہ ساری باتیں سوچ کر مہرو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے خود نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ وہ بھاگ کر واش روم میں چلی گئی۔ اس نے بڑی ہمت سے خود کو سنبھالا اور جب باہر آئی تو اس نے دیکھا کہ زاویار وہی حال میں کھڑا تھا۔ وہ جان بوجھ کر زاویار سے کچھ فاصلے پر لگی کرسیوں پر جا کر بیٹھ گئی جہاں سے زاویار اسے آرام سے دیکھ سکتا تھا۔ زاویار نے مہرو کو دیکھا اور دبے پاؤں اس کی طرف آیا اور کہنے لگا، آپ نے برتھ ڈے گفٹ واپس کر دیا، لگتا ہے آپ کو پسند نہیں آیا۔ اٹس اوکے، زاویار نے نظریں جھکا کر کہا۔ مہرو اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ اس بات کا کیا جواب دے۔ مجھے پتا ہے آپ مجھے پسند نہیں کرتی، آپ فکر نہ کریں، میں زیادہ دیر تک آپ کو اس مشکل میں نہیں رکھوں گا۔ اگر آپ اس رشتے میں نہیں رہنا چاہتی تو میں ہی اس رشتے کو ختم کرنے کا الزام اپنے سر لے کر آپ کو اس سے آزاد کر دوں گا، زاویار نے دکھ بھری آواز میں کہا۔ مہرو پر یہ بات قیامت کی طرح ٹوٹی اور وہ اپنے آنسو نہ روک سکی۔ آپ رو رہی ہیں؟ اوکے، میں ہی چلا جاتا ہوں۔ اگر میرا آپ سے بات کرنا آپ کو دکھ پہنچاتا ہے تو آج کے بعد میں آپ سے کوئی بات نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر زاویار وہاں سے چل دیا۔ گھر پہنچ کر مہرو نے خود کو اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا۔ ایک طرف اسے اپنے کیے ہوئے برتاؤ پر شرمندگی تھی، دوسری طرف وہ زاویار کی آج کی بات پر بہت فکر مند تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ایسا کچھ بھی ہوا تو زرتاج بیگم اور شاہ جی ٹوٹ جائیں گے۔ مجھے تو فخر ہے اپنے داماد پر، زاویار جیسا داماد ہر کسی کو نہیں مل سکتا۔ زرتاج بیگم فون پر اپنی سہیلی کو زاویار کے بارے میں بتا رہی تھی، جبکہ یہ بات دروازے پر کھڑی مہرو سن رہی تھی۔ اس بات نے مہرو کو مزید الجھایا اور وہ یہاں سے فوراً چلی گئی۔ مہرو نے اپنے کمرے میں آتے ہی زاویار کو فون کیا۔ مہرو کی کال دیکھ کر زاویار بہت حیران ہوا، کیونکہ اس کا نمبر تو بہت پہلے سے زاویار کے موبائل میں سیو تھا، مگر مہرو نے کبھی اس سے کال نہیں کی تھی۔ اس بات پر وہ خوش ہونے کی بجائے گھبرا رہا تھا کہ خدا جانے اب مہرو اسے کیا کہے گی۔ ہیلو، مہرو نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ جی بولیے، مہرو زاویار نے جواب دیا۔ زاویار، میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کا اور میرا رشتہ خاندان والوں کی مرضی سے ہوا ہے اور ہمیں ان کی خوشی کے لیے سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ میں اپنے والدین کو اتنا بڑا دکھ نہیں دے سکتی۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے، مہرو بہت ہمت کر کے بولا۔ زاویار جو چپ چاپ تحمل سے مہرو کی ساری بات سن رہا تھا کہنے لگا، میں نہیں چاہتا کہ خاندان والوں کی وجہ سے آپ کی خوشیوں کا سمجھوتا ہو۔ صاف نظر آتا ہے کہ آپ مجھے پسند نہیں کرتی، بلکہ مجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتی، اور میں زبردستی کسی کی زندگی کا حصہ نہیں بننا چاہتا، زاویار نے جواب دیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں، میرے دل میں عالیہ کی وجہ سے آپ کے لیے کچھ شکوک و شبہات تھے، لیکن اب نہیں ہے، زاویار نے جواباً کہا۔ شک تھا، یقین تو نہیں تھا۔ کاش کہ آپ مجھے موقع دیتی، میں خود اس شخص کو دور کر دیتا، زاویار نے دکھ بھرے لہجے میں جواب دیا۔ مہرو جو پہلے ہی شرمندہ تھی اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے کہنے لگی، میں جانتی ہوں کہ یہاں میں غلط تھی، مجھے آپ کی بات کو سننا چاہیے تھا۔ اب میں ہی اپنی غلطی کا مداوع کرنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ ہمارا رشتہ قائم رہے۔ کل تک آپ مجھے جواب دے دیجیے گا۔ خدا حافظ۔ اگلے دن جب مہرو یونیورسٹی گئی تو اس کی کلاس میٹس نے اسے کیفے ساتھ چلنے کا کہا۔ کیفے کے دروازے سے داخل ہوتے ہی اس نے دیکھا کہ ہر طرف سرخ اور سفید غبارے پھیلے ہوئے تھے۔ پورا کیفیٹیریا بہت ہی خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ مہرو یہ سب دیکھ کر حیران تھی، جبکہ زاویار ایک سائڈ پر 3 پیس سوٹ میں ملبوس ایک گلاب کا پھول لیے کھڑا تھا۔ مہرو یہ سب دیکھ کر چونک اٹھی۔ جب وہ شرماتی ہوئی زاویار کے پاس گئی تو زاویار نے اپنے گھٹنوں پر بیٹھ کر اسے پھول اور ڈائمنڈ رنگ پیش کی۔
یہ دیکھ کر سارے فیلوز نے ہوٹنگ کرنا شروع کر دی. ساویہ نے پوری یونیورسٹی کے سامنے مہرو کو پرپوز کیا اور مہرو ہاں کہے بغیر نہ رہ سکے، اور یوں ان کی نہ ختم ہونے والی محبت کا آغاز ہوا. اب رخصتی کے لیے 3 سال پورے کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا. مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں. شکریہ.